اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ کلمات قصار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں سے تیسرا کلمہ، البخل عار والجبن منقصۃ والفقر یخرس الفتن عن حجتہ والمقل غریب فی بلدتہ والعجز آفت والصبر شجاعت والزہد ثروت والورع جنہ۔ مولا فرماتے ہیں بخل ننگ و عار ہے اور بزدلی نقص و عیب ہے، اور غربت مرد زیرک کی زبان کو دلائل کی قوت دکھانے سے عاجز بنا دیتی ہے، اور مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب الوطن ہوتا ہے، اور عز و درماندگی مصیبت ہے، اور صبر و شکیبائی شجاعت ہے، اور دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے، اور پرہیزگاری ایک بڑی سپر ہے۔ اگر مشاہدہ کریں تو اس فرمان میں کچھ مثبت اور منفی پہلوؤں کی طرف مولا نے اشارہ کیا ہے۔ منفی موارد اور ان کے آثار، بخل ہے، عار ہے، بزدلی ہے، نقص ہے، فقر ہے، بیان کی ناتوانی ہے، غربت ہے، درماندگی ہے، آفت ہے۔ مثبت موارد جو ہیں ان میں صبر ہے، شجاعت ہے، زہد ہے، ثروت ہے، پرہیزگاری ہے۔ یہ سب جو مثبت پہلو ہیں یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب وہ پہلو جو منفی ہیں، بخل ایک ایسی اخلاقی کمزوری ہے جو انسان کی شخصیت کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ ایسے لا علاج مریض کی طرح ہو جاتا ہے جس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو۔ خداوند کریم بخیل کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند کریم جب کسی بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے تو اس کو بخل میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں بخیل انسان اللہ اور لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ بخیل وہ انسان ہیں جو دوسروں کو بخل کی رغبت دلاتا ہے، خود بھی سخی نہیں ہے اور دوسروں کو دینے سے منع کرتا ہے۔ ارشاد رب العزت الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ بخل فقط مال دنیا اور ثروت میں منحصر نہیں ہے۔ بعض لوگ حق گوئی، حقیقت کے بیان اور لوگوں کو راہ راست پر لانے سے بھی بخل سے کام لیتے ہیں، حق کو آشکار نہیں کرتے۔ اس قسم کے بخل کا نقصان مادی اشیاء سے کہیں زیادہ ہے۔ دوسرا ہے بزدلی۔ کس بنیاد پر بزدلی ایک نقص اور عیب ہے؟ زیادہ احتمال یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا اشارہ اس بزدلی کی طرف ہے جو انسان کو اہم اور باارزش کاموں سے روک دے، وگرنہ خدا سے ڈرنا تو ایک اچھی صفت ہے۔ بلا وجہ ڈرنا نقص اور عیب ہے، اور انسان بہت سی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ فقر اور ناداری ذہین ترین انسان کو دلائل پیش کرنے سے عاجز کر دیتی ہے۔ بہت سارے لوگ سرمایہ دار کے ظلم اور حقوق نہ ملنے کی وجہ سے فقر میں مبتلا ہیں، لہٰذا کبھی بھی اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ انسان ذاتی طور پر فقیر ہے۔ ممکن ہے بعض لوگ وسائل سے محروم ہوں، محدود وسائل کے مالک ہوں اور کم مالیت رکھتے ہوں، لیکن مطلق فقر دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔ ہاں ایسا ممکن ہے کہ مالداروں نے ان کے حقوق کو ضبط کر لیا ہو یا ان کے حقوق کو کھو لیا ہو۔ اس بنیاد پر فقیر انسان اپنی بات منوانے اور استدلال کے باوجود عاجز ہوتا ہے، یعنی معاشرہ اس پستی کا شکار ہو چکا ہے کہ اب اس کی بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، حق پر ہونے کے باوجود بھی اس کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی۔ لہٰذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مالک اشتر کے نام جو خط لکھا اس میں فرمایا محروم طبقہ اور جن کے پاس اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، ان کے متعلق اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔
چوتھا ہے غریب اپنے شہر میں بھی غریب ہوتا ہے. عاجزی اور درماندگی ایک آفت ہے. مالدار اور تعلقات والے لوگوں کے لوگ گن گاتے ہیں، ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن غربا اپنے علاقوں میں بھی محروم رہتے ہیں، کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دیتا. یقیناً یہ معاشرے کا ایک نقص اور عیب ہے، وگرنہ انہیں انہی غریب اور محروم لوگوں میں تلاش کرنے سے اولیاء خدا اور صالحین لوگ مل جاتے ہیں. ایک محاورہ ہے کہ جو کوزہ دستے دار ہوتا ہے اس کو اٹھا کر آسانی سے ادھر ادھر کیا جا سکتا ہے، لیکن جس کوزے کا دستہ ٹوٹ جائے اس کو پھر 2 ہاتھوں سے اٹھانا پڑتا ہے. یعنی جو لوگ فقیر ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ فرمان نسبتاً طولانی ہے، باقی اس کا جو حصہ رہ گیا ہے وہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الاطہار.